الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا معيدنا الذي طره وتنره وثوره نوره بمشكاة النبوة والرسالة بتطورات وحدانية رب العالمين على صيادة وقيادة وعزمة ونزمة وحسبة وقصبة وبسيادة الجمال والكمال أحمد الأنبياء محمودا ومنزوبا ومرزوبا ومرفوقا أعلى الأجناس أشرف الخلق والكائنات سيدا مسيدا وأيدا وبيدا وكيدا وحسيبا ووسيدا وجسيبا وحميدا ومحبا وممدا ومعينا ومبينا ومكينا ومتينا وأمينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. برادرانی اسلام، خصوصاً میر محفل، بانی محفل جناب محترم میاں غلام مصطفیٰ کھرل صاحب اور اس بابرکت محفل دے اندر ذکر خیر دی محفل دے اندر
آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک لا ریب، بے عیب، بے مثل تے بے مثال کتاب، برہان الرشید، کتاب مبین، قرآن مجید، فرقان حمید تے مختلف مقامات چند آیات بینات دی تلاوت کی، دعائیں کہ اللہ رب العالمین اینا چیز کو صحیح کلمات، حق کلمات، قرآن اور احادیث رسول اللہ دی روشنی دے اندر بیان کرن دی، قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر سمجھا سکن دی، تو تمام عظیم دوستاں کو سجنہ کو سمجھن دی، اور اللہ کریم اسا سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو، بانی محفل جناب میاں غلام مصطفیٰ صاحب نے جو سونا جیاں اہتمام، من بھاملہ اہتمام، اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سنن دے سناون دی خاطر جو اس محفل دا اہتمام کیتے، خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماویں، اسا سب واسطے بخشش دا ذریعہ بنا۔ عزیزان محترم، قرآن اور احادیث رسول اللہ دی روشنی دے اندر اے عرض کرنا چاہنا کہ ایمان کس چیز دنا ہے۔ دوبارہ عرض کرنا چاہنا، میں عرض کیا کرنا کہ ایمان کس چیز دنا ہے، ایمان دی روح کیا ہے، ایمان دی بقا کیا ہے، ایمان دی جند جان کیا ہے، ایمان دی ریڑھ دی ہڈی کیا ہے، ایمان دا لب لباب، ایمان دا خلاصہ، ایمان دا رزق کس چیز دنا ہے اور کیا ہے۔ میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان بھائیوں، ایمان اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، ادب، احترام دنا ایمان ہے۔ ایمان سونے پاک نبی دی محبت، ادب، احترام دنا ایمان ہے۔ انسان 5 گنا نماز پڑھے، رات دے تنہائیاں دے اندر تہجد دی نماز پڑھے، اوابین دے نوافل پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھے، ہر سال عمرہ کرے، ہر سال حج کرے اور جہاد کرے، قولی فعلی مالی عبادات کرے، اتنے عبادات دے باوجود جے کر خاتون جنت دے باب دی، حسن و حسین دے نانے کریم دی، نبیان دے نبی، رسولان دے رسول دی، دل دے اندر محبت نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں،
سمجھو شکل دا انسان ہے، اندر دا حیوان تھی سکدے لیکن مدینے والے نبی دا غلام نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کس چیز دنا ہے؟ ایمان ہے اللہ دے حبیب دے ہر فیصلے کو دلو قبول کر گھننا، اندنا ایمان ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، 5واں سپارہ ہے، حضور اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی، اللہ دے نبی دی مسجد، اللہ دے رسول دی مسجد، اللہ دے محبوب دی مسجد، اے عام مسجد نہیں، اے او مسجد ہے جتے ایک نماز پڑھو اللہ کریم 50,000 نماز دا ثواب عطا فرمائے دے۔ اے او مسجد نبوی ہے، کعبے والے پاس رخ کرو تو کھبے ہاتھ ہوتے، او مقام ہے، او جگہ ہے، اللہ دے حبیب دا روزہ مبارک ہے، جیڑی مٹی سونے نبی دے وجود مقدس نال مس کر چکی ہے، اون دا اتنا مقام ہے کہ اللہ دا عرش بھی اون دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما گئے، 2 آدمی لڑدے جھگڑدے ہوئے آئے، 2 آدمی لڑدے جھگڑدے ہوئے آئے، کیوں لڑ پہ؟ وجہ کیا ہے؟ جڑے ویلے بارش آوے نا، بارش تو چھوٹے چھوٹے انہاں دے تلاہ ہوندے ہیں، انہاں وچ پانی جمع تھیندا، ان دے وچ وہ کھجوراں دے باغ کو پانی لیندے ہیں۔ اس پانی دے وارد تے اختلاف ہو گیا، او اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ ایک خالص یہودی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے والا ہے، بظاہر گواہی دیون والا ہے کہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور بظاہر گواہی دیون والا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے بندے اور ان دے رسول ہے، کلمہ شہادت پڑھنے والا ہے، لیکن لڑ پہ قریب ہے کہ تلوار نہیں عام تو بہر نکلا گیا۔ یہودی ان پڑھ یہودی نا تورات دا عالم ہے، انجیل دا علم رکھن والا صاحب علم ہے، اور تورات دے انجیل دے منن والا انہیں بڑے حوصلے دے نال آکھیا، اے اللہ دا بندہ تو مسلمان ہے، اپنے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا ہاں، اور میں تیرے نبی دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، صورت دے، علم دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رفت دے ایمان نہیں کہنا ہے۔ میں اے ادا کہ اصل لڑوں نا، آپا ایو جھگڑا جھیڑا تیرے نبی دے کول گھن چل دے ہیں، جیڑا فیصلہ تیرا نبی کرنے سی وہ فیصلہ میں یہودی کو قبول ہے۔ کائیں آکھیا؟ یہودی نے آکھیا جیڑا فیصلہ تیرا نبی کرنے سی وہ فیصلہ میں یہودی کو قبول ہے۔ این یہودی نے جملے کیوں علین کہ جیڑا فیصلہ تیرا نبی کرنے سی وہ فیصلہ میں یہودی کو قبول ہے، تو حق بندہ وہ اپنے کہیں یہودی سردار دے کول گھن ونیا، اپنے وڈیرے دے کول گھن ونیا نہیں، انہیں آکھیا کہ اے فیصلہ تیرے نبی دے کول گھن چل دے ہیں، تیرا نبی جڑا فیصلہ قبول کر دے سی جڑا فیصلہ فرما دے سن وہ فیصلہ میں کو قبول ہے۔ اللہ دی قسم یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اللہ دے قرآن نے گواہی دیتی ہے۔ کیا گواہی دیتی ہے؟ قرآن کریم میں سنو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
قرآن ہے مانا سنو الذین آتیناہم الکتاب قرآن دے اللہ فرمائے جو لوگ اہل کتاب ہیں یعنی تورات دے منن والے اور انجیل دے منن والے فرمایا یعرفونہو اے میرے حبیب اے میرے لبیب تو اکو پچھنے دن تو اکو سننے دن کما یعرفونا ایمیں پچھنے دن ایمیں سننے دن ابناءہم جیویں دھیان دے پتران دی پہچان ہوندی ہے دھیان دے پتران دی سنجان ہوندی ہے کوئی شخص اپنے اولاد کو دیکھ کے کہیں کو پوچھ نہیں سکتا کہ بچہ کہندا ہے کہیں کو جناب پوچھ کے نہیں آدھا کہ یارے بال کون ہے کیا نہ ہو سی جڑا اپنا خون ہے جڑے نگاہ چہرے دے پہنچ دیے دل آدھا کھڑا ہوندے کہ تیرا لخت جگر ہے اس گلوں یہودی نے اللہ نے مثال دیتی ہے جتنے یہودی تے نصرانی میرا سونا تو کو پچھنے دن تے سنجنے دن پر جان بچ کے تو دی نبوت رسالت ایمان نہیں کہنا ہے قرآن گواہ ہے کہ یہودی جان دیان کلمہ پڑھے نے کلمہ نہیں نے پڑھا اسلام قبول نہیں کیتا لیکن دل دے اندر پورا پختہ یقین عین الیقین حق الیقین علم الیقین آئی کہ نبی آخر زمان اے نبی آخر زمان سچ ہے لیکن زد تروڑی نہیں انہوں نے انکار کیتا اللہ نے نبی دی نبوت دا جان دے باوجود انکار کیتا تو میرے بھائیوں انہوں نے کہا چلا ایک یہودی ہے اور دوجھا مسلمان ہے بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے جناب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جیند تے جان آمن دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام دی بارگاہ نبوت دے اندر بارگاہ رسالت دے اندر یہودی بھی حاضر ہو گیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی حاضر ہو گیا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا او میاں آمن دا حال سناؤ کیویں آئیو یہودی نے سب تو پہلے اے عرض کی تی سونیا اے تو ہاڈا کلمہ پڑھنے والا ہے میں تو دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفت دے ایمان رکھن والا نہیں میں دے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا سونیا کیندی بھی سنو میری بھی سنو یہودی نے اپنا سارا حال سنایا مسلمان نے بھی سارا حال سنایا اللہ دے پاک نبی حال سنان دو بعد مسکرائے حضور مسکرائے حضور مسکرائے ساری دنیا جہان دے انسان مسکرامل منہ چو لبا کرن دا امکان ہے اللہ دی قسم جب نبیان دا نبی مسکراویا منہ چو نور دیاں لاٹا نکل دیاں خل لوگوں پریکٹیکل ایک جملہ ہے ایتر دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو خوشبو ایتر دی آمنی ہے کیوں ویچ جو ایتر ہے کستوری دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو خوشبو کستوری دی آمنی ہے کیوں ویچ جو کستوری ہے آخر اللہ دے حبیب جو مسکرانے منہ وچو نور نکل دے مننا پوسی نور وچوں نور نکل دے آپ نے آکھا قرآن ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب اللہ قرآن فرمائے قد یقیناً کوئی شک نہیں جاءکم این تو دے اندر تشریف گھنن تو دے اندر کتھوں ہیں من اللہ اللہ دے کلو ہیں بھائی کیا ہیں اللہ رسول دا واسطہ دینا یہ جملے دے رہا غور فرمے سو اللہ دے قرآن دے سوال کرنے من اللہ اللہ دے کلو آئے بھائی کہہ جی آئے سادے ورگے آئے سادی کار آئے سادی طرح آئے اللہ فرمائے خبردار میرے محبوب کو آپ نے جیاں آکھن دا دور دی بات ہے جائے شخص نے دل میں تصور چا کیتا اللہ دی قسم چاہ کے پیادا اللہ فرمائے قبر وچ آمن دی دیر ہے فرشتہ کو اٹھار نہ کٹواما دا میں کو رب محمد بھی نہ آکھائے سر نبی جیاں نہ کوئی ہاں
نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتے. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں، اللہ دا قرآن ہے. اور سنو دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرماویں. آمین آکھو جا بھائی. اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب مدینے والے محبوب دا طفیل جتنے میرے بھائی ٹورے ہو جنہ دے والدین دنیا دے ٹور گئے اللہ سب دے روحوں کو ثواب پہنچاوے. آمین آکھو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قرآن مانا سنو. فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرمایا میرے حبیب میں کو تیری نبوت دی قسم. والقلم وما یسطرون. جس قلم نے لوح محفوظ تے تیری امت نے تقدیراں لکھن میں کو قلم دی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ میں اللہ دے فضل نال ایویں نہیں میں جی میں کافر تو کو مجنون کھڑیا دین بھولا گالا کھڑیا دین. اللہ ول میں کیا ہاں. فرمایا وان لک وہ منے اور ان منے بے شک لام منے واسطے اذا مانا بندے اللہ فرمائے بے شک میں اللہ نے تو آکوں لاجرہ او اجر او مقام او شان او عظمت او عزت او عفت او تقدس عطا فرمائے غیر ممنون. 14 طبقہ دی کائنات دی مخلوق رل ونجے پھر بھی سونا تیرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تیری شان تے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ گلوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرمائے سونیا میں اللہ نے آپ دا ذکر آپ دی ذات واسطے اتنا بلند کیتے کائنات ختم ہو ونجنی ہے تے سونے محبوب دا ذکر ختم تھیون دا دور دی بات ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر امن والی دیمہار کلوں اگلی دیمہار تاں یار دا ذکر ودھنے گھٹنا نہیں. تو میرے بھائیوں اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حال سنیا کلمہ پڑھن والے مسلمان کو بھی حال سنیا. جڑا کلمہ پڑھن والا یہ کوئی ناز آئی فخر آئی کہ میں تا حضور دا کلمہ پڑھن والا ہاں میں دا نبی دا امتی ہاں میں کو دا حضور دے نال بڑی لگاؤ ہے لہذا حضور غیر دن حق کے کنا فیصلہ کرے دن دشمن دے حق کے کنا فیصلہ کرے دن حضور دا میرے حق کے فیصلہ کرے تھے. اے ان دی بہت بڑی غلطی آئی. اللہ دی قسم چاہ کے بھی آتا حضور قوم کو لے کے فیصلہ نہ کرے ہن برادری کو لے کے فیصلہ نہ کرے ہن حضور میرٹ تے فیصلہ فرمائے دے ہن میرٹ تے فیصلہ فرمائے دے ہن. اللہ اکبر. ذرا غور نہ سن سو آئے اللہ دے نبی نے فرمایا او کلمہ پڑھن والا تو جھوٹا ہے یہودی تو سچا ہے. میں اللہ دے نبی تیرے حق دے اندر فیصلہ پیا کرے نا. یہودی دا چہرہ جگمگا اٹھا چہرے تے خوشی دے آثار آگے تے ایویں اللہ دے محبوب کو محفل وچ اٹھی کے نا تے بہر آئے نا تے جڑا کلمہ پڑھن والا بڑا مونچا تھی گیا متھے دے تریڈی سر سچا ہویا ایویں کالا نیلا تھی آندا. انہیں آکھا یار گال سن فیصلہ دا اللہ دے نبی کر چھوڑے ہن تو مونجا کیوں تھی آنے. انہوں نے کہا یار فیصلہ دبا ٹھیک ہے لیکن میں اپنا فیصلہ ہوں حضرت عمر سے کلو کر دے سا. میں عرض کی تم ایمان کس چیز دینا ہے ذرا غور فرمائے سو. این کلمہ پڑھن والے مسلمان ہے کلمہ پڑھن والا نمازی ہے تہجدی بھی ہے حضور تے پچھوں نمازاں پڑھن والا ہے آقا تے پچھوں نماز با جماعت پڑھن والا ہے لیکن حضور کو جڑے آئے نا واپس تے ایویں جناب اللہ چہرے تے خوشی دے آثار نہ ہن. اکھا لگاؤ یہودی اللہ دے نبی فیصلہ کر دیتے ہیں پر ٹھیک ہے میں کو حضرت عمر دا فیصلہ پسند ہے میں اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کروں گا. ایمان والوں ذرا سنو یہودی نے کیا جواب دیتا. کھن لگا اوے کلمہ پڑھن والے تو دا حضور دا کلمہ پڑھے میں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا. تو حضرت عمر کو اتنا نہیں جاندا جتنا میں یہودی حضرت عمر پاک کو جاننا. پر میں نے جے کرتے کو اے فیصلہ قبول نہیں عمر پاک دا فیصلہ قبول ہے لیکن میں دا انکار نہیں کریں دا. میں کو عین یقین ہے
حق الیقین ہے، علم الیقین ہے، حضرت عمر اپنے نبی دے فیصلے کو تروڑ سکدا نہیں، اپنے نبی دے فیصلے کو ٹھکرا سکدا نہیں۔ سجنوں درا سنو، جڑے ویلے اے چلے سونے پاک نبی دی دربار اقدس دے وچوں نکلے، حضرت عمر پاک دے دروازے دے پہنچ گئے، جا کے کنڈی کھٹکائی ہے، کنڈی کھٹکائی، اندرو آواز آئی من دق الباب، کون دروازے دے دستک دے من والا، کون کنڈی کھڑکا من والا، آکھن لگے عمر ذرا گھر تو باہر آؤ، اساں دو لڑدے جھگڑدے بندے آئے کھڑے، صدا حال سنو چا، فیصلہ دا کرو چا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دروازے دے آئے، یہودی سب تو پہلے بول پیا، آکھن لگا اے عمر اساں دوئے بندے لڑ پہ آئے، پانی دے وارے دے جھیڑا جھگڑا ہو گئے، ایو فیصلہ تیرے نبی دے کول گئے، تیرے نبی نے فیصلہ میں یہودی دے حق دے اندر کر چھوڑے، عمر تیری مرضی اپنے نبی دے فیصلے کو برقرار رکھ، تیری مرضی اپنا فیصلہ سنا، اور لوگوں ذرا سنو، جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او یہودیہ تیرا فیصلہ تیرے حق دے اندر ہو گئے، ول تو میرے کول کیا کرن کیتے ہیں، میرے کول کیوں ہے؟ یہودی بول پیا، کھان لگا عمر میرے کولوں پوچھ دے ہو، میں تواڈے کول کیوں آیا؟ اپنے کولوں پوچھو میں کو تواڈے کول کیوں گھننا ہے؟ میرے کولوں کیوں پوچھ دے ہو نا، اپنے کولوں پوچھو نا، میں کو تواڈے کول کیوں گھننا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی بھائی کیوں گھننا ہے؟ آکھن لگا عمر اسلو ہیں پانی دے بارے دے اندر لڑ پے ہیں تے اللہ دے نبی کول گئے ہیں، فیصلہ اللہ دے نبی دا کر دیتے، لیکن میں کو تہاڈا فیصلہ زیادہ پسند ہے۔ ہائے ہائے مسلمان کلمہ پڑھنے والا کیا پیادے؟ میں کو تہاڈا فیصلہ زیادہ پسند ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے اکھاں سرخ ہو گیا، زلفاں بکھر گیا، چہرے دے جلال آ گیا، آکھاں لگا اے سن فیصلہ اللہ دے حبیب دا پسند کرے نے یا فیصلہ میں عمر دا پسند کرے نے؟ آکھاں لگا این بدبخت منہ وچوں نکل گئے عمر میں کو تہاڈا فیصلہ قبول ہے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ میں ہنے فیصلہ کرے نا، اے جیاں فیصلہ کرے سا کہ قیامت تک ہر آمن والا جان سی کہ کہیں نے فیصلہ کیتا۔ سجنوں درا غور دے نال سنو، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر گئے، تلوار چاتی نیاں وچوں بیر کڈھی دروازے دے آیا، آندیاں ہویاں تلوار اون شخص دے گردن دے ماری جڑا کلمہ گوہا، کلمہ پڑھدا شہادت والا کلمہ پڑھدا، گردن اڑا چھوڑی تلوار مار دیتی، بندہ قتل ہو گیا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بپریو شہر دیدران گرج کا اعلان فرمایا آ منافقہ سن گھنو، جڑا اللہ دے نبی دے فیصلے کو پسند نہ کرے، رسول اللہ دے فیصلے کو قبول نہ کرے، میں عمر دے فیصلے کو قبول کرے، فرمایا میں عمر دی تلوار دا فیصلہ کر سکتی ہے، پر قسم میں کو خالق کے کائنات دی جے میں کو برحق نبی عطا فرمائے میں عمر دی زبان فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ حق چاری ایمان کس چیز نہ ہے؟ ذرا غور فرمائے سو اگلے جملے دے، بندہ قتل ہو گیا، جب بندہ قتل تھی گیا نا تو مدائیاں کو پتہ لگ گیا کہ صدا بندہ قتل ہو گئے، اللہ دے حبیب دے کول جوڑ بن کے آگئے، یا رسول اللہ عمر سے نے صدا بندہ قتل کر دیتے، قرآن وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ پوری لسٹ جڑی یہ سزاواں دی آیات اندر ہے، سیاں اس آیات دے تحت عمر سید کل بدلہ گھنا لو، اساں قصاص گھنسوں، قتل دا بدلہ قتل گھنسوں۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو دا صحیح، میں یک طرف فیصلے کرن دا نہیں آیا، میں کو پوچھن دا نہیں ہونا کہ حضرت عمر پاک نے قتل کیتے تے کیتا کیوں ہے؟ جڑا میں عمر کو سنسا ولد سے سیاں بندہ قتل ہو کے فرمایا میرے عمر دی تلوار ناجائز نہیں چل سکتی، توڑے صوفی کوئی حرکت کی تھی ہو سی، توڑے صوفی کہیں حرکت کی تھی ہو سی،
تا میرے عمر نے قتل کیتے ورنہ میرے عمر کہیں کو ناجائز قتل نہیں کر سکتا عمر تیری عظمت تو قربان بنیا تیرے تقدس تو قربان بنیا چلے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے عمر کو صدقے آؤ بندہ پہنچا آن کے آکھا اے عمر اللہ تے پاک نبی تو کچھ یاد پہ فرمیدن اجن او یہودی موجود ہے یہودی موجود ہے سنو اون یہودی کو نہ لا کے حضرت عمر آقا دی بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہو گئے میرے عمر نے فرمایا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ دے رسول تو دے درود و سلام ہوئے میں نوکر حاضر لوگوں سونے پاک نبی نے فرمایا عمر 10 قتل کیتے ہی حضور فرمایا عمر قتل کیتے ہی آج دے مسلمان ہوئے کیا کرے آپ فیصلہ قرآن چاہ کے میں سر دے چرپا سائیاں قرآن چاہتی کھنا بھل میں قتل کر سکتا اور لوگوں تو آدھا چنگا علاقہ ہے میں اپنے علاقے ضلع لودران دی گال پیا کرے لنگاری کھلوائی کھنے ہیں قرآن سر دے چاہتی کھنے ہیں سکے بھرادہ جھگئی بھنوائی کھنے ہیں قرآن سر دے چاہتی کھنے ہیں لوگوں تباہی دا سبب قسم خالق کائنات دی اللہ دا قرآن ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اللہ دا قرآن ہے اللہ سے فرمائے محبوب ایک وقت ہو سی جنہ میدان معاشر ہو سی 50,000 سال دا نہیں ہو سی کچھ لوگ آندے پہ ہو سن جب رسول اللہ دی نگاہ نبوت وے سی اللہ دے حبیب فرمائے سن مولا اے جڑی پالتی آندی پہ یہ نا اے جڑا گروہ آندہ پہ اے او پہ اندن جنہ دنیا چ میں رسول اللہ کو چھوڑ دیتا اللہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتا جنہ دنیا کے اندر قرآن کو بھی چھوڑ دیتا میں رسول اللہ کو چھوڑ دیتا اج میں سونے محمد نہ انہاں نال کوئی تعلق نہیں تو جان دے ایمان نہ دسو کیا کرے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی آقا اے یہودی موجود ہے اندے کلوں پچھو فیصلہ تساں یہودی دے حق دن فرمایا ہاں عمر سچائی ہوا فیصلہ ہی دے حق دن ہویا حضرت عمر پاک آکھن لگے سیاں یہودی کو نال لا کے میں عمر دے دروازے دے پہنچ گئے آکھن لگا میں کو اللہ دے نبی دا فیصلہ پسند نہیں آندا میں کو تو ہادا فیصلہ پسند ہے اللہ دی قسم جناب حضرت عمر پاک رو پہ یا رسول اللہ آسمان دا سورج بے نور ہو کے زمین تے آ سکدے آسمان دے چند دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آ سکدے ستارے ٹرٹ ٹرٹ کے زمین تے آ سکدے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روح دی طرح اڑ سکدے سمندر خشک ہو سکدے کائنات ختم ہو سکدی ہے قسم میں کو خالق کے کائنات دی جہاں تو کو برحق نبی بنا کے دنیا دے بھیجے پر میں نے سونے جڑا تو ہادے فیصلے کو پسند نہ کرے تو ہادے فیصلے کو پسے پشت ساتھ کے میں عمر دے کلو فیصلہ کروامان کیتے آوے میں عمر دی تلوار فیصلہ کر سکتی ہے پر میں عمر دی زبان فیصلہ نہیں کر سکتی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جریا یا الہ مرحبا مرحبا اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا تیرا غور فرما جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دے سامنے عرض کی تھی مدائی اویں بیٹھے یا رسول اللہ کلمہ پڑھن والا آئی یا رسول اللہ 5 گنا نماز پڑھن والا آئی یا رسول اللہ روزے رکھن والا آئی یا رسول اللہ تہجد گزار آئی یا رسول اللہ حج عمرہ کرن والا آئی مدنی سرکار تبسم فرمائے خاموشی اختیار فرمائے حضور چوپن اللہ نے عرشند قرآن نازل فرما چھوڑے اللہ نے عرشند قرآن نازل فرمائے میرے بھائیوں جتے قرآن پڑھے جو خدا دی رحمت وسدی ہے دعا منگو اللہ سے میری تلاوت حضور دے توفیل قبول فرماوے اللہ تعالیٰ میری تلاوت دا ثواب جتنے دوست احباب آئے بیٹھے ہیں جنہ دے ماں باپ دنیا دے ٹور گئے میں سمایت اللہ حضور دے توفیل سب دے روحوں کو ثواب پہنچاوے
آمین آنکھوں چوچی وادنگ سنو یارو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر باقی آکھن لگے مقتول دے ورثہ سائیاں ایماندار آئی کلمہ پڑھن والا آئی حضرت عمر پاک نے قتل کر چھوڑے ساکو قتل دا بدلہ قتل چاہیدہ ہے اور لوگوں میرے آقا دی ذات دے وحی نازل ہو گئی خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کرو قرآن بھی گھن ونیو میں رب دا سلام بھی گھن ون کے آگ سونیا اے جیڑا قتل تھیا پہ اے ایماندار نہیں اے بیمان تے مرتد قتل تھیا پہ لوگوں قرآن میرے اپنے الفاظ نہیں درہ سنو کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اور مانا سنو اللہ فرمائے فلا وربکا اور میرا کلمہ پڑھن والے مسلمان بھائیو لفظ میں آکھا کہ ایمان کس چیز دنائے ہون درہ سنو اللہ پاک نے قسم چاہتی ہے قادر مطلق نے قسم چاہتی ہے کیڑی شہدی فرمائے نے فلا وربکا اے میرے حبیب میں کو تیرے پروردگار دی قسم میں کو تیرے پالنہار دی قسم اللہ دا یہودیان دی پروردگار ہے اللہ دا نصرانیاں دی پروردگار ہے رب دا مجوسان دا بھی پروردگار ہے منافقان دی پروردگار ہے کائنات دے ذرے ذرے دا رضا کے رزق دیون والا ہے اپنے کوئی دیون والا ہے تے دشمنہ کوئی دیون والا ہے رب نے قسم چاہتی ہے فلا وربکا محبوب میں کو تیرے پروردگار دی قسم کیا مطلب خود خدا کوئی مانے کہ میں محمد عربی دا پروردگار سجنات اگلے جملہ دے درہ غور فرماؤ اگلا جملہ سنو اللہ خود فتوالا ہے خود فتوالا اے میرے حبیب میں کو تیرے پروردگار دی قسم لا یؤمنون لا یؤمنون ایماندار نہیں ہو سکتا ایماندار نہیں ہو سکتے لا یؤمنون اللہ اے دا نمازی ہے اندی دا ڈاڑھی مبارک بھی پوری ہے پر اللہ فرمائے دے نا لا یؤمنون اے دا کلمہ پڑھن والا ہے فرمایا لا یؤمنون قرآن دا تلاوت کرن والا ہے فرمایا لا یؤمنون حج کرن والا عمرہ کرن والا جہاد کرن والا ہے اللہ فرمائے رات نہیں اللہ اللہ کریں دا رہ ونجے لیکن میں اللہ فتوہ پیا دینا لا یؤمنون اے جڑا قتل تھیا پہ ایماندار کہنی کیوں فرمانے حتی یحکموک فیما شجر بینہم سیاں جب تک تو دے ہر فیصلے کو دلو قبول نہ کریں اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے تو قرآن نے ثابت کیتا کہ ایمان کس چیز نہ ہے ایمان ہے سونے پاک نبی تے ہر فیصلے کو دلو قبول کرنا ہی دینا ایمان اللہ رسول دا واسطہ دینا فتوہ نہیں مسئلہ پیا کرے نا نماز پڑھن دا فیصلہ اللہ رسول دا ہے یا نہ ماں باپ دے ادب و احترام کرن والا فیصلہ اللہ دے رسول دا ہے یا نہ اللہ دا ہے یا نہ یتیمہ دی خیر خواہی بیوہ دی خیر خواہی ایسے دنیا دے جتنے مسائل ہیں اللہ دے حبیب دی زبان دعائے ہوئے مسلمانوں کافر جڑا ہے وہ بھی اللہ دے نبی دا فیصلہ قبول نہ کرے اساں کلمہ پڑھن والے بھی حضور دی نبوت رسالت ایمان گھناون والے بھی اساں بھی اللہ دے فیصلے کو قبول نہ کروں اساں ادب دے احترام دینا اللہ دے قرآن کو پوچھ دے جنہ دے دل دے اندر جنہ دے دلان دے اندر اللہ دے نبی دی محبت ہے اللہ دے محبوب دا ادب دے احترام ہے انہاں دا ساکو کینے پتہ لگ سی کوئی متھے دے لکھا کرے بھائی کہیں دی پیشانی تے لکھا کھڑے کہ عاشق رسول ہے یا گستاخ رسول ہے اے حضور دی نبوت رسالت منن والا ہے یا حضور دی ختم نبوت منکر ہے
کہیں دے متھے تے نہیں لکھا کھڑا اللہ دی قسم چاہ کے پیادہ نامہ سپارہ ہے سورہ انفال پہلے رکوع دوجی تریجی چوتھی آیات مبارکہ ہے کہ اللہ فرمائے جڑے میرے نبی دی نبوت رسالت ایمان رکھن والے ہیں جنہ حضور نال محبت ہے اللہ فرمائے انہوں نے 5 نشانیاں کتنیاں سائیں 5 نشانیاں دعا منگو اللہ قبول چا فرماوے آمین آکھو بھائی آؤ یارو سنو خالق کائنات پرو پنچایت والے بندے بیٹھے ہو سردار بھائی تشریف فرمائے میں کو قصہ کہانی نہیں اللہ دا قرآن پڑھدا پیا اللہ دے قرآن کو اللہ دے نبی دے فرمان کو محبت نال سن گی نہیں بخشے دا ذریعہ ہے سن کے نہیں بخشے دا ذریعہ ہے تو میرے بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم ایک بندہ جو مر گیا دی اتنا بڑا مجرم ہاں گناہگارا قوم غسل تک دیون کے تیار نہ تھی گھیل کے صدقتوں نے اللہ فرمایا میرا کلیم جی میں رب دا یار مر گئے میں رب دا دوست مر گئے جلدی کر ایکو چباؤ ایکو غسل دیو کفن بھی دیو جنازہ پڑھو ایکو قبرستان دفن کر عمل تھی گیا غسل کفن جنازے دو بعد مولا اندی کیڑی نے کی پسند آ گیا سارا جہان دا اندے کنوں بدزن نہیں سارا جہان دا نفرت نہ لے دائی فرمایا اے میرا نبی ایک نیمار آپ تو رات تلاوت بیٹھے فرمین دیا وے اے محبت نال سن دا بیٹھا ذکر آیا میرے آخر زمان نبی دا ذکر آیا آخر زمان نبی دا وہ میرے نبی دا ذکر سن کے انہیں ایک مرتبہ محبت نال انہیں درود جو پڑھے میرے نبی دی ذات دے ان درود دی برکت نال میں اندے سارے گناہ کو نیکہ میں تبدیل کر چھوڑی تے اللہ قرآن جی فرمائے اللہ قرآن جی فرمائے اللہ فرمائے جڑا میں اللہ کو ڈر کے پکی توبہ چا کرے بھاویں گناہ سمندر دی جھاکلو بھی زیادہ ہوئیں میں اللہ نیکے میں تبدیل کر چھوڑینا اللہ دا قرآن سنو فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ قرآن ہے نا اللہ فرمایا جڑا سچے دل نال میں رب کو معافی چا منگے اور پھر عمل چنگے چا کرے میں اللہ سارے گناہ نیکے میں تبدیل کر دینا سارے نیکے نیکے گناہ والے پاسے دیکھ سے 0 تے میرے بھائیوں شرط ہے کہ اے ڈرائیور علی توبہ نہ ہوئے انہوں تھوکلا کے سجاد کھبے کانے تے کھبا سجے کانے اندر ایسا ہی اے جائیں توبہ نہ اللہ دلی کو دے جان دے انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دار و مدار نیت ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں فرمایا کہ میرے نبی آخر زمان دی ذات دے ایک مرتبہ انہیں محبت نہ دروشی پڑھے میں اللہ درود پڑھا پسند کیتے ہیں سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تے جڑا اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھن والا اپنے حبیب دا ذکر محبت نال سن دا بیٹھا ہوئے خدا کو کتنا اجر عطا فرمائے کتنا اجر عطا فرمائے تو میرے بھائیوں 5 نشانیاں کتنا بھائی اچھا میں قرآن پڑھدا نبی سے ایک حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بدترین شخص وہ ہے سب تو بھورا تے بد نصیب او شخص ہے جڑے بیاں دے برائیاں دے نظر رکھیں دے آپ دے اچھائیاں دے نظر رکھیں دے بیان دے برائیاں دے اے ایسا اے ویسا اے تیسا ایسا ہی انہوں دے ایک عیب دی تلاشے رہن دے حضور نے فرمایا بد نصیب ہے بھورا بندہ ہے بد بندہ ہے حضور نے فرمایا بہت بڑا تنا شخص وہ ہے جڑا بیان دے اچھائیاں دے نظر رکھیں دے اپنے برائیاں دے نظر رکھیں دے بیان دے اچھائیاں کو دیکھیں نا اپنے برائیاں کو دور کرنے دی کوشش کریں دے حضور فرمایا سب تو بڑا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بدترین گناہگاروں ہے سب تو بدترین گناہگاروں ہے جڑا گناہ کر کے خوش تھی جڑا گناہ کر کے اکڑیں دے جو گناہ کر کے لوگوں دے سامنے چرچا کریں دے فرمایا بہترین گناہگار او ہے جڑا گناہ کر کے پچھتاں دے گناہ کر کے معافی مانگ دے ایک او وقت آوے سی اللہ کو ہدایت عطا فرما دے سن اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم دے چلا دے تا کون جڑے ایماندار ان 5 نشانیاں ایمان کس چیز دنا ہے آقا دی محبت ادب احترام دنا قرآن سنو فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم
إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. قرآن سنو میرے بھائیوں، اللہ فرمائے مومن دی پہلی نشانی ہے میں اللہ دے ذکر کو سنتے وجلت قلوبہم دل تڑپ دے دل ڈر ویندے. دوسری نشانی کیڑی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کو پڑھا ونجے اور محبت نال سن کے لطف اندوز تھیندن زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان وچ اضافہ تھی. تیسری نشانی کیڑی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہیں دے رزق کو دے کے سردا نہیں، دکھدا نہیں، کہیں دے بخت کو دے کے انگلیاں منہ وچ نہیں پیندا، چتھڑیندا نہیں، بلکہ آدھے مولا میرے بھرا کو دیں دے بچیاں دے نصیب کرنے رزق برکت پا تے ول آدھے اللہ تیرے خزانے وچ کمی دا کہیں نہیں، انہاں دے صدقے میں کو بھی عطا فرما. اللہ فرمائے دے فرشتو دیکھو دے صحیح، سنو دے صحیح، اتنا ہی کوئی ٹھردا ہے رزق ہوندا ہے خوش ہے تھے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں خدا ہند رزق دی برکت پا چھوڑی ہے. ترے نشانیاں. چوتھی نشانی کیڑی ہے الذین یقیمون الصلاۃ. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کریں، نماز پڑھ دیں. اور پنجویں نشانی کیڑی ہے ومما رزقناہم ينفقون. اللہ دے دتے رزق جو غریباں دے مسکیناں دے یتیماں دے خرچ کریں. اللہ فرمائے میں اللہ کو ڈر دیں، قرآن کو محبت نال پڑھ دیں اور اللہ دی ذات تے بھروسہ کریں، 5 وقت دی نماز پڑھ دیں، غریبہ مسکین نے خرچ کریں، اللہ سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے. کیڑی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرمایا یہ دہن مومن حق والے، یہ دہن مومن حق والے. فرمایا لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ فرمایا درجات بلند کر دیساں، مغفرت بھی فرما دیساں اور رزق بھی عزت والا عطا فرما. میرے بھائیوں ایمان کس چیز دنا ہے؟ ایمان ہے سونے پاک نبی دی محبت ادب دے احترام دے. دیکھو ایک صحابی رسول آیا، صحابی رسول آیا، توجہ بھائی، صحابی رسول آیا تے آقا دی خدمت جا حاضر تھی کہ نا تے ایمیں ہاتھ جوڑ کر دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول تو تے درود و سلام ہوئے. میں گال پوچھا، صحابی رسول فرمائے میں ایک گال پوچھنا ہے. حضور فرمائے پوچھ، کیا پوچھنا چاہنے؟ ارکندے یا رسول اللہ میں اے پوچھنا آیا قیامت کدنا سی. میں پوچھنا آیا سونا قیامت کدنا سی. حضور نے فرمایا وہ قیامت دا پوچھنا والا داسا قیامت کے تیار کیا کیتے، کیا قیامت واتے تیار کیتے ذات تیرا حق بندہ. صحابی رسول ارکہ یا رسول اللہ 5 گھنٹہ نماز پڑھے پیچھو پڑھ دا، یا رسول اللہ تہجد پڑھ دا، یا رسول اللہ تلاوت کرے نا، یا رسول اللہ عمرہ کرے نا، یا رسول اللہ حج کرے نا، یا رسول اللہ میں جہاد کرے نا، رات نہیں اللہ اللہ کرے. ڈھیر سار دے اعمال تیار کیتے. اللہ دی قسم چاہ کے پیادا صحابی رسول نے اپنے اعمال نہیں گنوائے. صحابی رسول نے کیا جواب دیتے؟ ارکندے یا رسول اللہ میں قیامت واسطے تیار کیتے تا آپ دی محبت تیار کیتے. قیامت واسطے تیار کیتے تو آپ دی محبت تیار کیتے. معلوم تھیا اعمال قبول تھی من تو حضور دی محبت صدقے تھی، حضور دی محبت ہے. میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہنا قرآن وچوں اللہ واسطے ذرا غور فرمائے سو حوصلے نال پہلے پچے سو. بندہ کلمہ پڑھن نال مسلمان نہیں تھی، نماز پڑھن نال مسلمان نہیں تھی، حج عمرے کرن نال مسلمان نہیں تھی. کیا پیاتے وہ مولوی، کیا پیاتے کا رمضان کہ کلمہ پڑھنا مسلمان نہیں ہے؟ سنو اللہ دا قرآن مدینہ پاک دے اندر ایک شخص ہے جدنا ہے عبداللہ. کہ سننا ہے اللہ دا بندہ، سننا ہے عبداللہ اللہ دا بندہ. ان دے باپ دینا ہے امی، عبداللہ بن امی بن خلف. اور این عبداللہ دا پتر بھی ہے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ بن امی، حضرت عبداللہ بن عبداللہ. تقسیم خداوندی ہے. باپ او ہے جو رئیس المنافقین، بیٹا او ہے جو عاشق رسول ہے، صحابی رسول ہے. سنو میرے بھائیو میں اس کہتے ہیں ایمان کس چیز نہ ہے اور بندہ کلمہ پڑھنا مسلمان نہیں تھی نا تو کیڑی شے نال تھی ذرا سنو.
اللہ اکبر. اے عبداللہ بن ابی مدینے پاک تے رہن والا ہے, حضور تے پچھوں نمازاں پڑھن والا ہے. اندے ہوتے جڑے ویلے موت دا وقت آیا, جڑے ویلے موت قریب آ گئی, آکھن لگا میں بچ سکدا نہیں. عبداللہ نے اپنے بیٹے صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سدیا, فرمانے او میرا بیٹا. جی ابا جی حکم کرو, کیا آکھنا چاہندے ہو؟ فرمانے پترا میرے ہوتے آخری وقت آ گئے, بس میں موت دا پیالہ پیون والا, میری وصیت سنو, میری وصیت سنو. کیڑی وصیت ہے؟ آکھن لگا جڑا میں فوت ہو ونجا, میری وفات دو بعد جڑے ویلے میں کو غسل دے گھنے, جڑے ویلے کفن دے دیون دیواری آوے, مدینہ المنورہ دی بازار وچوں کفن خرید کر کے میں کو نہ پواویں, اپنے ذاتی پیسے نال کفن خرید کر کے میں کو نہ پواویں. ایویں کریں اپنے نبی دے کول ونجے, توجہ اپنے نبی دے کول, اپنے نبی دے کول. اگر ان دے دل دے اندر ایمان ہوندا, این نہ آکھیا کہ اپنے نبی کول آکھیا میرے حبیب کول ونجے, میرے نبی کول ونجے. جی ابا حکم فرمایا, جیڑا سونا نبی تیرا چولا مبارک پاتی کھڑے, ایو چولا مبارک گھینا میں اپنے باپ کو یعنی میں کو ایو چولا بطور کفن چپاواں میں. آکھن لگا ابا میں کو عین الیقین ہے, میرا نبی کریم ہے, میں کو اپنے دروازے دو خالی نہ والے سی. لوگوں ذرا سنو, آکھن لگا پترا دوجی وصیت سمجھ میں مر ونجا, میرا جنازہ ابو بکر عمر کو نہ پڑھاویں, عثمان علی کو نہ پڑھاویں, آپ بھی میرا جنازہ نہ پڑھاویں یعنی امام نہ بنا ہے, میرا جنازہ اپنے نبی دے کو پڑھاویں. لوگوں ذرا سنو, بندہ فوت ہو گیا, جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روندے روندے سونے پاک نبی دی بارگاہ نبوت دے اندر آیا. حضور نے فرمایا او میرا غلام عبداللہ کیوں روندا ہویا ہے؟ عرض کرندے یا رسول اللہ میرا باپ عبداللہ فوت ہو گئے. سیاں آپ دا بخوبی کو جان دے, ان دے اندر دے نظریات دا بھی تو آکو علم ہے, بہر دا بھی تو آکو علم ہے. سیاں مر گئے دے دو وسیعتاں چا کیتے, کیڑی کیڑی وسیعت؟ آکھن لگا سونیا ایک دا وسیعت ہے آدھا میں کو اپنے نبی دا چولا پواویں اور اپنے نبی کو جنازہ پڑھاویں. اور لوگوں قسم خالق کائنات دی میرے پاک نبی نے اٹھائیں چولا مبارک لائے. حضور نے فرمایا آ عبداللہ اے چولا کھلون, تیرے باپ دی بے وفائی کو دیکھاں یا تائیں عبداللہ دی وفا کو دیکھاں, تیرے باپ دی بے وفائی کو دیکھا, ان دے نفاق کو دیکھا, یا تائیں عبداللہ دی سچائی کو دیکھا, تیرے عشق کو دیکھا. حضور نے چولا مبارک لا ہے. اللہ دی قسم یہودی حیران, المنافق حیران, دیکھو کیسا کریم ہے, اب جانن کے دشمن ہے لیکن ان دے باوجود بھی چولا تا فرمین دے پین. اللہ دے قرآن جو فرمائے حضور اپنے واسطے, پرایاں واسطے, سجنہ واسطے, دشمنہ واسطے, کائنات دے ذرے ذرے واسطے سراپائی رحمت نبی بن کے ان قرآن ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ فرمائے محبوب ایک جہان لے, دو جہان لے, تمام جہانہ واسطے سراپائی رحمت نبی بنا کے بھیجو. میرے بھائیو اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ. جڑے ویلے جناب حضرت عبداللہ نے چولا مبارک گھنگی دا حضور چلے, جڑے ویلے جنازہ پڑھاون کیتے, نبیان دا نبی تشریف کی دیویں, حضور تشریف کی دیویں. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے آئے, عرض کی تو نے یا رسول اللہ
آپ کتھاں تشریف گھندی ویندے ہو؟ فرمائے نے عمر عبداللہ بن ابی مر گئے، میں اللہ دے نبی جنازہ پڑھاون پیا وینا، قسم خالق کے کائنات دی حضرت عمر پاک بول پین فرمائے نے یا رسول اللہ اے دا منافق ہے، کانڈ پچھو اللہ دے رسول دے گلے کریں دا، شکوے کریں دا، سائیاں منہ دے دا کے مٹھا بنویں دا، کانڈ پچھو رب رسول دے گلے کریں دا، سائیاں دا منافق دا جنازہ پڑھاون پہ رہن دے ہو، میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ تو سائیں دشمن رسول دا جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ دی قسم میرے پاک نبی نے کیا فرمائے؟ فرمائے نے عمر تو منع پیا کرے نے، میرے رب دا میں کو منع نہیں کیتا، جدا میرے رب منع نہیں کیتا تیرے آنکھاں نال میں جنازے کلوں راندہ نہیں۔ حضور تشریف گھن گئے بلکہ حضور جنازہ پڑھایا، جب لے حضور جنازہ پڑھا گی دے نتیجہ کیا نکلا این بنجن دا، جتنے دشمنان منہ میں جونگلیاں پا کے کھڑ گئے۔ کیسا سچا نبی، کیسا کریم نبی، اخلاق والا نبی، ذرا رحمت نبی نے دشمن دا جنازہ پڑھا دیتے، پتہ نہیں کتنے منافق ایمان گھننا ہے سچے دل دے نال۔ حضور واپس والے ہن اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبری۔ اللہ فرمایا سونیا آج تو باجرہ کوئی منافق مر ونجے ان دا جنازہ نہ پہ پڑا ہے، ان دی قبر دی تشریف نہ گھن ونجائے، نہ ان دا جنازہ پڑا ہے، دشمن رسول جڑا مر ونجے منافق مر ونجے ان دی قبر دے کھڑے ہو کے فاتح نہ پڑا ہے۔ لوگوں تو کو جج بڑے نہ فیصلہ تو ساں کرو، کیا کو کلمہ فائدہ دیتا، کیا کو نماز فائدہ دیتا، کیا کو روزے فائدہ دیتا، کیا کو حج فائدہ دیتا، جہاد فائدہ دیتا، سارے عمال بیکار ہو گئے، تباہ دے برباد ہو گئے۔ این گلوں اللہ دے رسول دا بے ادب دے گستاخ جو ہا بظاہر کلمہ پڑھدا اندرونی طور اور نبی دا دشمن دے گستاخ ہا۔ این گلوں رب منع فرما دیتے قیامت تک جنا کوئی منافق بھی مر بنجے نہ ان دے جنازے جنہ شریک تھی واحد نہ ان دے واسطے بخش دی دعا منگائے۔ دعا منگو سونا نبی، دعا منگو اللہ سونے نبی دی محبت ادب احترام نصیب فرمائے، محبت ادب احترام نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں ایمان کس چیز نہ ہے؟ ایمان ہے سونے پاک نبی دی محبت ادب دے احترام دنا، محبت ادب احترام دا نہ ہے۔ میرے بھائیو ایندہ اے مطلب نہیں مطلب کوئی میری گفتگو کلو ناجائد فائدہ اٹھاوے دیٹھا کے سہیں مولی صاحب کو بات سنے سے سہیں او دادا نہ نماز ذکر کیتے بس عاشق رسول ہوئے بھاوے نماز پڑھے دے بھاوے اوکا نہ پڑھے ہیں صحیح نا بھائی نا جڑا حضور دا عاشق کدے ہی نماز چھوڑ سکتا نہیں، اصلا بہانے خور بن گئے نا، بہانے خور بن گئے۔ قسم خدا دی مولی صاحب کو پوچھو ایسے ہی کرم نا یار تو زہر دی نماز پڑھی کہ یار بس میں لیٹ تھی وقم تے جلسے والے ناراضن بندے ویندن عوام بھج دی آئی لہٰذا میں جو ہے تقریر کرنے بہ گیا، میری نماز قضا تھی گئی۔ این بہانہ بڑھایا تقریر نماز چھوڑ بیٹھا ہر بندہ این کسان کو دیکھو پانی دوا رہا ہے یار بس نماز چوک گئی ہے، میں آکے میں گھا دی پچھوڑ چاہتی وے نا مانچ کو ریک جو لگی کھڑی تھی مارے سی پوچھوڑ میرے سارے کپڑے برباد تھی گئے صحیح ہونے مولوی دا تھے نکم میں ٹکران دے تروڑے اے دا نماز پڑھ دین ہر ویلے جو نکم میں جو تھے ادھاؤں جاٹ کیڑے پاسے وجنوں اور لوگوں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا قیامت علی مار سب تو پہلے حساب و کتاب تھی تو نماز نہ تھی، سب تو پہلے اگر نماز والا کھاتا مکمل فائنل ہو گیا باقی اللہ تمام غلطیں دے درگزر فرما چھوڑے سے۔ ہائے بڑی کم دی گال یاد آئی یہ تھوڑی دیر جلو کا مدینے پاک یا علی کیا فرمائی بابا؟ روزہ بیان کر آج تو ہے نفل جمیں دی گئی دے رڑکیں دی نہ گئی مشہور ہے گا ساری رات حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر تھی نہ رہ گیا فجر کو جوان اٹھا مولی صاحب ایک گال تے سمجھ نہیں یہ تے دسو یوسف مرد یا عورت اتنی دیر تھی کہ یہ آواز کریں دے ہیں تو میرے بھائیوں بس کر بابا بس کر اللہ دے بندے ہیں بس کر جیڑی سمجھ نہ آوے چپ کر عزیزاں محترم ذرا غور نہ سنو جی میں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے
جی نماز فرض ہے روزہ ہی فرض ہے بھائی جڑا روزے دا منکر دا کافر ہے نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے انکار کرنا کفر ہے انکار کرنا کفر ہے ہر مسلمان عاقل بالغ دے جی نماز فرض ہے نہیں روزہ ہی فرض ہے چلو شکر ہے مدینہ المنورہ ایمان والا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر صبح دی نماز پڑھے کیسے وہ مقتدی ہو سن کیسے اچھی شانہ والے جنہ دا امام الانبیاء ہے جنہ دا امام الانبیاء ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائیے حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سجنوں ذرا سنو ایک صحابی رسول حضور دے پچھوں نماز پڑھ دے لیکن سلام پھران دو بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ نہیں پڑھدا الحمدللہ 33 مرتبہ نہیں پڑھدا اللہ اکبر 34 مرتبہ نہیں پڑھدا ایندہ نہ ہے تسبیح فاطمہ اے بندہ جڑا پڑھ دے منٹ دو لگ دن لیکن اللہ کریم اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا فرمیندن غلام دی آزادی دا ثواب عطا فرمیندن اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام روزانہ دا معمول ہے نماز دا اللہ دے نبی دے پچھو پڑھ دے لیکن دعا نہیں منگدا فوراً اپنے گھر دو روانہ تھی ویندے ایک صحابی رسول نے عرض کیتی یا رسول اللہ فلاں تو دا جڑا غلام ہے نماز دا تو ہاں پچھوں جماعت نال پڑھ دے لیکن سوہنیا دعا تو دے نال نہیں مل کے منگدا آقا ذات دروشی پڑھ آؤ حضور تشریف بنا ایک صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صدف فلاں بھائی نماز با جماعت آپ دے پیچھو پڑھ دے لیکن ہاتھ اٹھا کے تو دے کٹھے دعا نہیں منگدا فوراً اپنے گھر دو روانہ تھی اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کل جڑ ویلے آوے ان کو بلہا دی وے جب تک میں اللہ دے نبی دے فرمان نہ سن سی ان کو گھر ونجن دی اجازت نہیں گھر ونجن دی اجازت نہیں بھائی وہاں جماعت تھائی صحابی رسول آیا توجہ بھائی صحابی رسول آیا حضور نماز مکمل فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اٹھ کے ونجن لگا دو جائیں صحابی رسول نے فرمایا اور اللہ دے نبی دا فرمان ہے جب تک میں رسول اللہ دا فرمان نہ سنے تے کو گھر ونجن دی اجازت نہیں صحابی رسول بہ گیا گردن جھک گئی شرم و حیا والیاں کھانی میاں ہو گیا دو زانو ہو کے اتحیات دی صورت نہ بہ گیا اللہ دے پاک نبی جنے ویلے دعا دوں ذکر و اذکار دو فارغ تھے آپ نے فرمایا تال اوریا 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 اجلس آمن کول بہون بہ گیا آمن دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا او میرا غلام نماز دا میں رسول اللہ دے پچھو پڑھ دیں لیکن دعا میں رسول اللہ دے کٹھے کیوں نے منگدا صحابی رسول دے اکھاں میں جو آنسو آگے روان لگ گیا یا رسول اللہ میرا دل دے کرا دے سارے انسان مدینے دے رل کے میرے کلوں پچھے نہ چاہ کہ تو دعا کیوں نے منگدا میں موت دا قبول کر سکدا ہم لیکن سونا میں دل دا راز نہ می نسا سکدا ہن آپ پوچھ گی دے وے لکینا دا ایمان بچدا نہیں عرض کرندے یا رسول اللہ کوئی دنیاوی دھندا نہیں ہوندا کوئی کاروبار واسطے نہیں ویندا اساں گھر دے اندر دو میاں بیویاں دو میاں بیویاں یا رسول
رسول اللہ اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، رات دی ہوندی ہے تا نیند دی نہیں ہوندی، نیند دی ہوندی ہے تا رات دی نہیں ہوندی، کئی دیواراں سڈے چولہے دے اندر اگ نہیں بلدی، غربت دی وجہ دے کولوں اللہ دے پاک نبی سنیا تے کریم نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، عرض کندے یا رسول اللہ جڑے ویلے نماز عشاء پڑھ کے میں گھر دے اندر وینا سیاں سورہ ملک پڑھ کے سموینا، رات دے تنہائیاں دے اندر اٹھ کے تہجد دی نماز بھی پڑھدا، جڑے ویلے صبح صادق تھیندی ہے سونیا آپ دا غلام جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا نام بلند کرن اذان دین سیاں جڑے ویلے مینے کناں دے اندر ای آواز آندی ہے کیڑی فرمایا سیاں جڑے ویلے میں آزان سندا نماز دی تیاری کر کے جڑے ویلے میں گھر تو باہر نکلدا میری رفیقہ حیات میری گھر والی میرے مونڈے دے ہاتھ رکھ کے آدھی او میرا سردارا میں تیری زندگی دا ساتھی ہاں ایویں کر میں تے کوئی اے حکم نہیں بلکہ عرض پئی کرے نیا جڑے ویلے سونے پاک محبوب دے پچھوں تو با جماعت نماز پڑھ گی دی کر اٹھے دیر نہ لئی کر واپس جلدی آیا کر اے جڑی پاک صاف چادر ہے اے میں کو ڈیری دی کر پرانے ٹاٹ تو پاک دے کر تک میں بھی اللہ دی نماز پڑھساں سونے ہی گلوں جلدی وینا میں پرانے ٹاٹ پاک ہننا اور اپنی چادر اپنی گھر والی کو دینا میری گھر والی اللہ دی نماز پڑھ دی ہے سنو دھیاں والا پتراں والا درہ سنو اتنی غربت ہے ماں باپ کو شکایت کہنی اتنی غربت ہے باوجود گلہ نہیں شکوہ نہیں سونے پاک نبی نے سن کے کیا فرمایا فرمانے میرا غلامہ تو اتنا غریب ہے جی یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں سونے پاک نبی نے فرمایا آ میرا غلام چل آج میں اللہ دے نبی تیرا مہمان بڑھدا تیرے گھر وچ قدم رکھے سا دعا مقصا اللہ غریبی کو امیری جنت تبدیل فرما چھوڑے سے سجنوں ادھرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جڑے ویلے صحابی رسول دے دروازے دے گئے عرض کندے یا رسول اللہ اجازت ہوئے دا میں اندر داخل تھی وہاں یا رسول اللہ اجازت دے ہو تا میں گھر ونیا سونے پاک نبی نے فرمایا نا تے کوئی اجازت نہیں آج پہلا قدم تیرے گھر وچ میں اللہ دا حبیب آپ رکھے سا سونے پاک نبی نے نبوت والی انگلی دنال کنڈی کھڑ گئی ہے اندر آواز آئی من دق الباب کون ہے دروازے دے دستک دیمن والا کون ہے کنڈی کھڑکان والا جواب ہے انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا او بی بی میں اللہ دا نبی میں اللہ دا رسول تو دے دروازے دے پردہ کرو میں اللہ دا نبی گھر میں داخل تھی نا اللہ دے حبیب نے فرمایا پردہ کرو میں تو دا مہمان صحابی بی بی نے کیا جواب دیتے ذرا سنو صحابی بی بی نے کیا جواب دیتے رو کے عرض کندے یا رسول اللہ میں مجبور ہوں میں دروازے تک نہیں آ سکتی میں مجبور ہوں میں دروازے تک نہیں آ سکتی اللہ دے حبیب نے فرمایا بی بی کیا مجبوری ہے عرض کرندی یا رسول اللہ میرے وجود دے مکمل لباس نہیں میرے وجود دے مکمل چادر نہیں میں لباس نہ دروازے تک نہیں آ سکتی خدا دی قسم میرے پاک نبی نے جب سنیا حضور دے رحمت والے اکھاں وچوں آنسو آ گئے اللہ دے پاک نبی نے اپنے مونڈھے دو چادر مبارک لہائی ہے مزمل والی مدثر والی چادر مبارک لہائی ہے انہیں ہاتھ پاک چاہتی ہے ید اللہ کی فوق آئیدی ہند مصداق ہاتھ دلنا چادر پکڑی ہے حضور دیوار دو لٹکا کے فرمائنے آ بی بی چے کرتے دے کول پردے دی چادر کہنی تا میں سونے نبی دی چادر ہی پردہ کر گھن میں رسول اللہ دی چادر ہی پردہ کر گن ہون دیکھو قرآن کی میں سچ فرمائے اللہ دا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. پردہ ہو گیا، حضور اندر تشریف گھن گئے. اگلا جملہ سنو، جب حضور اندر تشریف گھن گئے نا تے صحابی رسول حضور دے پچھوا اگو آمنہ دے لال تشریف کی دیوے نن تو گھر والی نے پوچھا اے میں سردہ تاج دیر کیوں لگی؟ آج میں پرانے ٹاٹان دے اندر نماز پڑھی ہے تو سن دیر نل کیوں آئے؟ خامد نے جواب دیتا اے میری رفیق حیات، میں نماز پڑھ کے آندہ ہوں بر ایک صحابی رسول نے بلہا کی دے، انہیں پیغام دیتے کہ اللہ دے حبیب دا فرمان ہے جب تک میں رسول اللہ دا فرمان نہ سنے تو گھر نہیں سکتا. جب حضور دعا دو فارغ تھے اللہ دے محبوب نے میرے کو حال پوچھے، ٹوٹل غریبی دا حال پوچھنے، میں غربت دا حال دیندریاں، میرا حبیب حال سن داریے تہوں دیر لگ گئی ہے. خدا دی قسم حدیث دے کتابہ میں چاہے اس صحابی بی بی دے اکھ میں جو آنسوں ہے چیخ نکل گئی. وہ آواز اللہ دے حبیب نے سن کی دی. جب اللہ دے محبوب نے آواز سنی تو آپ نے فرمایا اے مومن بی بی کیوں رون دی پئی ہیں؟ عرض کندے یا رسول اللہ اگر توڑی شریعت دے اندر جائز ہوندا عورت اپنے خامد کو طلاق دے سکتی ہوندی اج میں اپنے خامد کو طلاق دے دے ماں. حضور نے فرمایا وجہ عرض کندے یا رسول اللہ اے غریبی دے امیری اللہ دی تقسیم ہے. غریبی امیری یہ میرے کریم دی تقسیم ہے، اللہ دی ونڈ ہے. میں این گلو رو پئیاں جنہ قیامت دیوں سی 50,000 سال دیکھ دیوں سی فی یومین کان مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال دیکھ دیوں سی. اونڈی وار تمام نبی تمام رسول موجود ہو سن، اپنے پرائے سجن دشمن سب تے سب میدان معاشر دے اندر موجود ہو سن. یا رسول اللہ این گلو روندی پئیاں انہوں اللہ کریم نے پوچھ گیا کہ اے میرا بندہ اے میری بندی غربت دم میں اللہ دیتی آئی پر میری دیتی ہوئی غربت شکوہ میرے نبی کو ان کتاب ہے. میری دیتی ہوئی غربت شکوہ میرے محبوب کے سامنے من کتاب ہے. یا رسول اللہ اپنے رب کو کیا جواب دے سوں؟ میں چاہتی ہم جیوی اللہ نے غربت عطا فرمائیے میں اللہ دا شکریہ ادا کریں دی رہ ونیا اور نالے عبادت بھی کریں دی رہ ونیا. تو میرے بھائیوں جب حضور نے یہ سنے نا تو حضور دکھا میں چوہاں سنے حضور نے اتنے ہاتھ بلند کریں کتے صحابہ فرمیندن سونے محبوب دے جلے بگلہ مبارکن بچو نورانیت زہر تھی اتنا ہاتھ بلند کیتا. فرمائنے اللہ تیرا بڑا احسان ہے میری امت دن ایسے شاکر بندے پیدا کر دیتے نہیں اتنی غریبی دے باوجود نہ تیرا شکوہ کریں نہ تیری عبادت چھوڑیں. مولا ہینا دی غریبی کو امیری تبدیل فرما چاہ. لوگوں 18ویں سپارے دے پہلی آیات آئی تھا نازل ہو گیا. دروشی پڑھو تو میں قرآن سناما چاہ. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہاں دی شان وچ اللہ قرآن نازل فرمائے، جنہاں دی شان دے اندر اللہ قرآن نازل فرمائے. سنو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. مانا سنو قد یقیناً کوئی شک نہیں افلح المؤمنون مومن فلاح پا گئے مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون انگلو کامیاب تھی گئے نماز ذوق نال پڑھ دیں شوق دے نال پڑھ دیں نماز پڑھن دو بعد والذین هم عن اللغو معرضون اور لغویات نہیں لیندے جھوٹ نہیں لیندے والذین هم للزکاة فاعلون اور اپنے مال بھی جو زکاة دے دیں والذین هم لفروجهم حافظون اپنے شرم گادی حفاظت کریں دن غیرت والی زندگی گزریں دن بے غیرتی والی زندگی نہیں گزریں دن. میرے بھائیوں ایمان کس چیز نہ ہے؟ ایمان ہے تو سونے پاک نبی دی محبت ادب احترام دنا ہے. اللہ ہے صحیح چوکھٹے میں جی اچھا بر خیال کرائے کوئی ساتھی بھی آخر مار مولوی گیلے والے جو گچی پہ کہتے جی نہیں چھوڑے دا
نہ ہوئے. عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ. میں عرض کیتے ایمان کس چیز نہ ہے؟ ایمان ہے سونے پاک نبی دی محبت ادب دے احترام دنا. اتھا ہی علامہ محمد اقبال دی روح تڑپی ہے. فرمایا کی محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں. اندہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جڑا تو زمین تے بیٹھا ہو سے نا تیرے دل وچ جڑا خیال ہے وہ لوح محفوظ دے پہلے پورا تھیا پیا ہو سے. بڑی کم دی گال یاد آئی. عمرہ لوگ تشریف فرمائے ہوئے دوست احباب پر مغز ایک جملہ عرض کریں دا پیا. مدینہ پاک دا شہر ہے. ایک بڑھڑی اممہ حضرت عمر پاک دے کول آ گئی. بڑھڑی اممہ لاٹھی دے سارے چل دی آندی سوٹی ہاتھ دے اندر ہے. ٹک ٹک دی آندی سوٹی عمر سے سن دے آنے. فرمایا عمر جی امامن دال سنا. فرمایا کیا حال سنا ماں؟ تیری خلافت تے میں لٹیج پہیاں. سنو بھائیو میں لٹی گئیاں میں لٹیج پہیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو مدینے میں لٹیج پہیاں؟ مدینے دے لوگاں تے کو لٹ کی دے. فرمایا نے عمر مدینے میں لٹیاں بر مدینے دے لوگاں میں کو نہیں لٹیا. نہیں سمجھا. فرمایا مدینے دے اندر لٹیج پہیاں لیکن مدینے دے لوگاں میں کو نہیں لٹیا. فرمایا ول تو کی میں لٹی پہیاں کہ جن لٹ کی دے؟ نہیں میں کو زمین لٹ کی دے. سنو بھائی میں کو زمین لٹ کی دے. زمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او اماں ذرا گال واضح کر. فرمایا نے امیر المومنین میں ایالدار عورتا میرے دوترے بھی ہل دے پوترے بھی انج میں کنوہ نے آکھے اماں ایمیں کر اے شیشی ای دے درام میں نی ونج مدینہ دی بازار وچوں شہر وچوں تیل خرید کرا اسا اپنے بالا کو بھی لینی ہے تے آپ بھی لے سو. عمر میں شیشی چاک ٹر پائیاں مدینے دی بازار دے اندر گئیاں تیل خرید کیتم. تیل خرید کر کے گھن کے واپس پائیاں نیم. جدے ویلے واپس پائیاں نیم رستے دے اندر ایک پتھر دے نال میرا پیر اڑے تھوڑا جو لگے دے میں ڈھائے پائیاں. او جڑی ہاتھ دے اندر شیشی آئی او پتھریلی زمین دے لگی ہے. شیشی ٹوٹ گئی ہے. تیل ویٹیج پہ تیل جڑا ہے او زمین پی گئی ہے. عمر میں توڑے کول آئیاں مہربانی فرماؤ این زمین کو آنکھوں میرا تیل واپس والا وے. این زمین کو آنکھوں تیل واپس والا وے. کوئی آج دوے آنکھ ونجو این بڑی دے پوتر کو ونجا کھو توری اممہ شدی بھولیے اکل دو فارے گے یہ کو بلہاؤ گھر دے اندر. نہیں فرمائے نے اچھا میں عمر دے دور دے اندر زمین تیرا تیل پی گئی جیا پی گئی. بڑی قیمتی گال ہے ذرا خون لسن. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امہ بے اساں تیرا کام کرے نا. آپ نے فرمایا اسلم اے آپ دک نوکر دے غلام ہے. فرمایا اسلم بیت المال دے دروازہ کھولو. ون ڈھیسر دے شیشن چاہتیا امہ دے سامنے آ کے رکھ جیو جیدین دی شیشی ترٹی ہے اوہ جیدی چاہ گئے. شیشہ آیا ایک شیشی دیٹھی عمر ایہو جیدی شیشی آئی جیدی ترٹی ہے بس یہ شیشی دیو چاہ شیشی دے دیتی. فرمایا نے اممہ تو رو نہ تیرا کم کرے نے. فرمایا نے اسلام جی قلم چاہتی ہے دوات چاہتی ہے کاغذ بھی چاہتی ہے. قلم دوات کاغذ آئی. توجہ بھائی رکے دا سمی لکھ دیں خیر بڑا کچھ تھی نے سارے علاقے بندر دا اگو رکا ویندے پچھو فون ویندے کنڈ کو ریچ کے واپس سارے علاقے دہی میں تو زندہ خر چنگے لوگوں. عزیزن محترم دے غور فرماؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختصار نے چھوٹا جا رکا لکھے. پر میں نے اممہ اے رکا چاہتی ون تے جتھے تیرا تیل ویٹے اتھائیں ون کے راکھ دے میں زمین تیرا تیل واپس والا دی سی تو کی دی. سجنوں ذرا سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا تحریر کی تھی او کو لپیٹ کے اممہ دے حوالے کی تا اممہ چاول جتھے تیرا تیل ویٹے ہوں جا دے ون کے خط کو رکھ دے میں زمین تیرا تیل واپس والا دے سی. سجنوں ذرا سنو اور اممہ خط چاہ کے ٹوریے میں ورگے جڑے بڑھڑے کلے ٹور دے ودے ہوندن تا حساب کلیں کریں دن خام خائی میں بولی رکھ دن. اے اممہ خط چاہتی آندی ہے صحابیہ بی بی ہے صحابیہ بی بی تینا لے آدھی ہے اے زمین ہن کابو تھی ونج میں دے دیاں تو تیل دینی ہے یا پچینی ہے وڈے جوان دا خط کی دیا نیا.
وڈے جوان دا خط گدیانیاں لگ ویندے پتا کہ تو ہن تیل پچینی ہے یا واپس کرینی ہے. سنو لوگو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا خط مبارک چاہ کے جنے ویلے آئیے انتہی آکے زمین دیتے خط رکھے. جو ہی خط دا لگنا زمین ہوتے تیل دے فوارے چالو ہو گئے. جنہ تیل دے فوارے چالو تھے اممہ نے ایک بک بھریا شیشی دنہ سٹیا پیا بک بھی بھریا شیشی دنہ سٹیا چاہ کے دیکھن لگ گئی ہے کہ تیل زیادہ دا نہیں آگیا اجن تیل گھاٹائی وطمہ نے بیا بک بھر کے شیشی دنہ جو سٹے تیل زیادہ آگے میں چین دیئے تے تیل کو دے کے آدھی خیال کر اپنا حق گن پر آیا حق نہ گھلوان جیڑا عمر زمین کلو تیل واپس گھن سکدے او عمر تین بڑھڑی کلو ہی تیل واپس گھن سکدے. لوگوں سنو جڑے ویلے اممہ تیل پہ بھی ٹین دی آئی اولے قرآن دی تلاوت بھی فرمائیے. ایمان والو اون سورت کو تلاوت کیتے جڑی سورت متعلق اللہ دے نبی فرمائے جدن دی ایا سورت میں دوتے نازل تھئیے میں نبی کو بڑھڑا کر چھوڑے. لوگوں اممہ نے ہی سورہ زلزال دی تلاوت کیتے ہیں کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اور لوگاں جنہ قیامت آسی زمین تھر تھر کمبا لگوے سی زمین درانا پیوے سن میاں زمین دنہ تڑکاں پیوے سن وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا زمین اپنے پیٹ وچوں خزانے بیر کٹ سکتے سی. سونے تے چاندی دے لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات تے الگ ڈھگ لگ پہ اوسن. انسان بولے سی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. انسان اکسی او زمین کیا تھی گئے تے کو ہندی تلاش اندر دا ساری زندگی میں لوگاں دے ظلم کیتا یتیمہ دا مال کھادا بیوہ دا حق غصب کیتا لوگاں دے بننے بھنے پتہ نہیں کیا کیا میں جرم کیتا. آج بغیر کہیں آنکھاں دے خزانے بیر کر چھوڑے نہیں. اللہ دی قسم قرآن نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها زمین بول پوسی ایک خبر پہلے دیو سے اکسی اللہ فلان بندے نے میری کانڈے اے چنگا کم کیتا فلان بندے نے میری پشتو تے برا کیتا. انسان دے اچھایاں بھی تے برایاں بھی انسان دے جناب اللہ سامنے اے زمین بلندی پیوسی. اللہ کریم فرمے سن او مینا بندہ دساں زمین سچ پیا دیا کہنا انسان کوڑ مارن دا دی جا دنیا لوت مکر ویسی اکسی میں دے کم کہنی کیتا اے ظلم کہنی کیتا. اللہ کریم فرمے سن تو چپ چکر میں تیرے وجود کو پوچھ گینا. فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ کریم فرمائے سن زبان تو چپ کروان انسان دے ہاتھ پیر بلندے پہ ہاتھ پیر وجود 360 جوڑ بلندہ پیا سی. تو میرے بھائیو نتیجہ کیا نکلا اما خط چاہ کے چلی آپ نے کئی مال کو آگسا میں کو پڑھ کے سناوے دے صحیح حضرت عمر صحیح نے دھمکی کے جنی تھی اے جی اندر زمین کو دڑکا دیتے تھے جھیڑا کرنی تھی ہے زمین تیل نہیں پچا سکی میرا تیل واپس والا دیتے. اس مبارکت اندر آیا روایت اندر جو اما گھر اندر پہنچی سنو بھائیو گھر اندر پہنچی پھر بچہ اڑیاما آ گیا پوترا ہے تیرا اے پڑھیں کیا لکھا کرے فرمانے اماں ادھر حضرت عمر پاک دا خط ہے فرمانے پتر میں آپ گھنائیاں ہی میں کو پتہ ہے 10 صحیح لکھیا کیا کرے
جو بچے نے پڑھا نا تو لکھا کیا کھڑا؟ اے زمین اللہ دا عاجز بندہ، تحریر ہے، اے زمین اللہ دا عاجز بندہ عمر بن خطاب تائیں زمین کو حکم نے دے این بڑھڑی دا تیل واپس والا، اگر تائیں تیل واپس نہ کیتا ہی جا دے کھڑا مار کے رکھ دے سان تے انتظار کرے سان جتھے بھی کوئی بے نمازی مرسی اون بے نمازی کو چاہ کے ہی جا دے دفن کرے سان۔ لوگو زمین یا دھمکی سن کے برداشت نہ کر سکی، 360 آیات مبارکہ قرآن کریم دی جتے اللہ فرمائے نماز کم کرو، نماز قائم کرو، زکاة دو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیو فیصلہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ قیامت دی جنتی لوگ اکسن مولا فلانا صد نالا فلانا صد نالا دنیا نا او دا جنت جی نظر نہیں آندے، فرمایا جہنم میں چن اللہ کیڑے گناہ دی وجہ کلو، فرمایا آپ چا پوچھو فی جنات یتساءلون جنتی لوگ سوال کرے سن جہنم میں کلو عن المجرمین اے گناہ کرو کیجا گناہ کیتا ہوئے تو سن جنت جی نہیں آ سکے؟ جواب سنو اکسن قالوا لم نکن من المصلین دنیا دے نماز نہ سے پڑھ دے انگلوں جہنم دی بھاوے سر دے پہ دوجا ولم نکن نطعم المسکین اور اسا غریبان دے مسکینہ کو کھانا ہی نہ کھویں دے سے جیڑی وجہ کلو اللہ کو نراز کیا یہ اسا جہنم دی بھاوے سر دے پہ۔ اللہ تعالیٰ تو آکو میں کو 5 گھنٹہ نماز پڑھنی توفیق عطا فرمامن، اللہ تعالیٰ والدین دا ادب و احترام نصیب فرمامن، اللہ ہمسائے دی خدمت کرن دی ہمسائے دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمامن، اللہ سا سب دے ایمان دی اسلام دی عزت آبرو دی فضل فرمامن۔